नाज़रीन कराम, तेरह अप्रैल की सुबह आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इसके साथ बहुत सारी खबरें हैं, बहुत से तज्ज़िये। आज तो फैसला आ गया जी, पार्लियामेंट ने तय कर दिया, मामला सारा ख़त्म हो गया। हमारे सॉवरेनिटी पर जो खर्फ आ रहा था वो ख़त्म हो गया। फजल रहमान भी शामिल, नवाज लीग भी शामिल, ये भी शामिल, वो भी शामिल, तुम भी शामिल, मैं भी शामिल, सब शामिल बाजा तय हो गया। क्या हो गया अभी बताते हैं जी वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, जी पहले तो पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया जी। वो जो सिफारशात हमारी सलामती कमेटी कौंसिल कमेटी है सलामती कौमी सलामती की, उसने तय कर लिया रज़ा रमानी की क़यादत में। फजल रहमान भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कल बाइकाट ख़त्म कर दिया जो बहुत दिनों से था। कहते हैं मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं, लेकिन बाइकाट ख़त्म कर दिया। और नून लीग ने तो पहले ही जब फ़ोन किया था वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को, तो उन्होंने भी ख़त्म कर दिया था और वो शामिल हो गए। अब इस पर बहुत सी बातें हैं जी। सऊदी अरब का दबाव था, अमेरिका वहाँ के बैठ गया, गले पर अंगूठा रख के कहने लगा कि मानना पड़ेगा वगैरह, कुछ भी कह लीजिए। बहरहाल पार्लियामेंट को फैसला तो करना था। अब उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ करारदाद पास की है जिसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक बात ये तो नहीं कही गई उसमें कि नेटो की सप्लाई बहाल कर दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि मोहलक हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नो लीथल आर्मामेंट्स, जिसका मतलब है कि नॉन लीथल यानी कि दूसरी सप्लाई जो है वो जारी रहेगी। इसका मतलब ये निकलता है। इसलिए बहुत से अखबारों ने यह खबर भी लगाई है कि पार्लियामेंट ने गैर फौजी नेटो सप्लाई की इजाज़त दे दी। कहा नहीं गया लेकिन अंडरस्टूड है। ये लफ्ज़ों का हेर फेर है जी। यानी कि अमेरिका से कहा जाएगा कि वो ड्रोन हमले बंद करे। लफ्ज़ गालबन यही है जी। मैं पूरी करारदाद को उस तरह स्कैन करना चाहता हूँ जिस तरह इसको किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो सारी वर्डिंग जब क्लियर सामने भी आ जाएगी और इस पर हम गौर भी कर लेंगे तो मतलब अमेरिका ड्रोन हमले बंद करे, ये उससे कहा जाएगा। ये नहीं कि ड्रोन हमलों के बंद करने को नेटो की सप्लाई को बहाल करने के साथ जोड़ा जाए। ये नहीं भाई, खुदा ना खास्ता हमने ऐसी बात नहीं की है। हमने कहा कि अमेरिका से और सलाला चेक पोस्ट पर माफ़ी मांगे अमेरिका, ये भी कहा जाएगा उसे। कहा जाने से मुराद ये है कि हुकूमत ये बात तो करेगी, लेकिन वो मानते हैं कि मानते नहीं है, ये गोया कोई परेशानी की बात नहीं है जी। ये दो तीन बातें हैं जिस पर ख़ास तौर पर ये बातें आई हैं और यही कहा गया है कि बाकी ये कि चीन के साथ ताल्लुकात हमारे रहेंगे, उसका कोई इस वक्त मसले से ताल्लुक़ नहीं है। दो चार बातें जिनको हमें कहा गया कि कोई ज़ुबानी बात नहीं होगी, तहरीरी तौर पर बात की जाएगी और माहदे तय किए जाएंगे और आपसे पहले के माहदे जितने वो ख़त्म, मनसूख, ऑब्सलीट, हाँ बस बिल्कुल। अब हम नए तय करेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो खैर कहते वक्त बताएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इंशाअल्लाह इस करारदाद पे अमल करेंगे। और कहा जा रहा है कि हना रब्बानी खैर वाशिंगटन जा रही हैं और इस बात पर मुज़ाकरा शुरू करने के लिए। और अमरीकी सफारतखाने ने, अमेरिका ने इस पर यह कहा है कि करारदाद पर पहले तो कहा कि हम गौर कर रहे हैं, फिर शायद ये कहा कि इसके हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। गोया खुशगवार एक ये भी है कि $3 अरब का जो हमारा स्पोर्ट फंड था रोका हुआ था। एक छोटी सी खबर ये भी है कि वो भी अमेरिका ने पैसे हमारे देने शुरू कर दिए हैं। गोया जितना प्रेशर था और हमारी हुकूमत भी चाहती है कि बजट से पहले प्रेशर ख़त्म हो, पैसे उनकी तरफ से भी आएँ जो हमारे पैसे हैं, वैसे कोई उनके पैसे नहीं, और हमारे यहाँ भी मामला सीधे चलें। हम कुछ तेल वेल कुछ कीमतें बढ़ा के बिजली की कुछ उधर उधर लगा के कुछ पैसे इकट्ठे भी कर रहे हैं, अपना बजट डेफिसिट जो है पूरा करना चाहते हैं, वो भी हम करते रहेंगे और करते जा रहे हैं। तो पैसे भी आने शुरू हो गए हैं जी। हम अमेरिका ने कुछ इजहार भी कर दिया है कि बातचीत हो सकती है और पाकिस्तान बातचीत करने के लिए जा भी रहा है जी। वाशिंगटन रवाना हो रही हैं हमारी। और ऑयल टैंकर वालों ने कहा है, जो बात मेरे जहन में नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि 10 दिन के अंदर सप्लाई बहाल हो सकती है या हो जाएगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह एक बिल्कुल बड़े सलीके के साथ वो बातें तय कर दी गई हैं जो तय होना थी और बिलाखिर तय हो गई हैं और हम पॉजिटिव चल रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने अच्छा काम किया जी। ये 2-3 बड़े बागी गिने जाते थे, इत्तेज़ाज़ साहब, रज़ा रब्बानी साहब और ताज हैदर कराची से हमारे थे, आज वो भी हैं। इत्तेज़ाज़ भी आज फील्ड में है, मैदान में है जी। इत्तेज़ाज़ ने भी बात की है। एक तो खैर वो बात कहे जा रहे हैं जी, ख़त तो लिखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब नहीं लिखा जा सकता जब तक वो सदर हैं, वो जाने के बाद। और दूसरा उन्होंने वो इंडिया की बात बार बार दोहराते हैं कि वहाँ 3 लोगों के साथ साबिक जज भी थे, बातचीत हो रही थी, तो उनसे कहा गया कि आपके अगर कुछ सदर के बारे में ये कोई
دوسرے ملک کا مجسٹریٹ کہے کہ اس کو بھیجو تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم پروٹیسٹ کریں گے، اگر پھر بھی نہ مانے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم سفیر کو ملک سے نکال دیں گے، تعلقات توڑ دیں گے۔ انالوجی نہیں ہے یہ، بنتی نہیں، لیکن اعتزاز بڑے مزے لے کے سناتے ہیں، اور وہ کہنے 4 بار میری سپریم کورٹ نے تعریف کی ہے، مجھے اس کی تو داد دو۔ بس سپریم کورٹ نے تعریف کی ہوگی کہ کتنا ماشاءاللہ ایک پورا ایک بنا رہے ہیں ایک ڈھانچہ، اور انہوں نے کہا جی وہ اب تو وہ قانون 150 سال پرانا قانون ختم ہو گیا، وہ فلانی جو ترمیم آ گئی ہے آئین میں، اس کے تحت جو جج جو کوئی گویا دے گا نوٹس، اس میں کوئی بیان نہیں ہوا یہ، اس نے کہا فیئر ٹرائل کی بات ہوئی، نوٹس دے گا وہ خود نہیں سن سکے گا۔ کورٹ نے اس کا جواب بھی دیا ہے، میرے خیال میں اس سے فیصلے ڈیلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر ٹالا تو جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا جی۔ اب حکومت تو اپنے سارے سیٹ کر رہی ہے جی، انہوں نے وزیر قانون بنایا فاروق نائک کو جی، اور عبداللہ چانڈیوک صاحب کو ہٹا دیا، وہ کوئی اور وزارت دے دیں گے۔ انہوں نے فوراً اٹارنی جنرل کو مولوی انوار الحق جو تھے، جنہوں نے کل پرسوں پیش ہونا تھا سپریم کورٹ میں، یعنی کہ گویا کورٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے چارج شیٹ کرنا تھا وزیر اعظم کو، ان کو صدر کا مشیر بنا کے وہاں بٹھا دیا، وہ بھی پی سی او جج تھے۔ اب ایک اور پی سی او جج عرفان قادر کو، جن کو وزیر قانون بنایا تھا، جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل رہے تھے، یعنی جتنے بھی ڈسکارڈڈ ہیں نا کورٹ کے، وہ ساری لا ٹیم بنا لی انہوں نے۔ وہ پی سی او جج تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا، انہوں نے معافی بھی شاید مانگنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو پروسیکیوٹر جنرل بنا دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر انہوں نے جو کام دکھائے تھے وہ ایک الگ تماشا تھے، اس کا بھی تذکرہ اخباروں میں ملتا ہے۔ وہاں سے ان کو وزیر سیکرٹری قانون بنایا تھا، اب سیکرٹری قانون کی بجائے اٹارنی جنرل بنایا جی۔ وہ کل اب پرسوں دلائل دینے آئیں گے اور شاید وقت مانگیں گے یا کچھ کہیں گے کہ مجھے تو ابھی کچھ وقت چاہیے کیونکہ میں تو ابھی ٹیک اوور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں شاید شروع کر دیں وہ بھی کچھ کیا نیا پھڈا کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ انوار الحق کو بابر اعوان نے بنایا تھا اور بابر اعوان کی ٹیم پہ اعتبار نہیں ہے، اعتزاز احسن کو سارا کام اعتزاز احسن کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ٹیم بناؤ جس کے ساتھ معاملات کو زیادہ بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ اور یاسمین عباسی صاحبہ ہیں جی، وہ بھی جج تھی سندھ ہائی کورٹ کی، وہ بھی پی سی او جج ہیں جی، اور ان کی پی سی او جج کی خوبی ایک یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ سے انکنڈیشنل اپالوجی کریں تو انہوں نے کوئی اپالوجی نہیں کی، چنانچہ وہ نوکری تو گئی لیکن ان کی یہ بات بھی رہ گئی کہ انہوں نے اپالوجی نہیں کی تھی، ان کو اب سیکرٹری قانون لگا دیا گیا۔ سارے مورے جو وہ پی سی او وغیرہ کے ہیں، یعنی جو اس کورٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ان کو لا کے ہم وہاں چھٹی ہو گئی تھی قانونی طور پر، تو پاکستان میں ان کو کوئی قانونی عہدہ نہیں دینا چاہیے تھا، آئینی عہدہ تو خاص طور پر نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ حکومت سب کو آگے کر رہی ہے جی، اور اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آج نیا وفاقی وزراء بھی آ رہے ہیں، شاید پرویز اشرف بھی پھر آ جائیں، قمر الزمان قاہرہ تو شاید ان کو تو آنا لازمی لگ رہا ہے، یہی لگ رہا ہے کہ وہی بہت سی چیزیں ہیں جن کو وہ کنٹرول کریں گے اور کرنا چاہیے۔ پرویز اشرف کا رینٹل پاور کے حوالے سے پھر وزیر بننا، یہ ایک ہی مارا گیا بیچارہ، وہ مولوی ہمارا حامد سعید کاظمی، بہت ہی بیچارہ مظلوم نکلا وزیر، ایسا وزیر جو کیا فائدہ ایسے وزارت کا، جو وزیر بننا ہے تو آرمی دھڑلے کے ساتھ بنے۔ ایک چیز اور ہوگی، بلدیاتی انتخابات کے بارے میں سارے جو ہے صوبے وہ جان چھڑا رہے ہیں، اور اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی 30 اپریل تک آپ شیڈول دیں اور جون تک الیکشن کرائیں۔ پتہ نہیں اب کیا کرتی ہیں صوبائی حکومتیں، کوئی اللہ تعالیٰ تو کریں گی نا جی، الیکشن تو نہیں کروانے لیکن کچھ تو گڑبڑ کریں گی نا، کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا، کرتی رہتی ہیں جی۔ اور ادھر حقانی صاحب کا میمو گیٹ پہ کیس ہے، انہوں نے بلیک بیریز پہ جو پرائیویسی کا کل میں نے بتایا، آج کورٹ نے ان کی جائیداد کی ریکارڈ طلب کر لی ہے اور ان کو شاید آخری موقع دیا ہے، کوئی تاریخ دی ہے کہ وہ آ جائیں اور آ کے اپنی گواہی دیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں، انہوں نے کہا آپ غیر ملکی تھوڑے، آپ پاکستانی ہیں۔ منصور اعجاز کے معاملے میں تو ہماری بڑی ریزرویشن تھی، ہماری بہت لمیٹیشن تھی، ہمیں غیر ملکی کو اس طرح سمن نہیں کر سکتے تھے۔ آپ تو یہاں سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ آپ جب چاہیں گے آپ بلا لیا جائے گا اور آپ آ جائیں گے، اصل میں وہ آنا نہیں چاہتے جی۔ اب ان کے سیکرٹ فنڈ کی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران انہوں نے سیکرٹ فنڈ کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ اچھا، سیکرٹ فنڈ امبیسڈرز کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ملک کے مفاد کے لیے کچھ استعمال کرنے کے لیے۔ اب غالباً لگ رہا ہے کہ جتنے دورے وورے انہوں نے لندن میں کیے، یہ کیا وہ کیا، ان کے پیسے بھی اس سیکرٹ فنڈ سے جاتے تھے، اور کیا اس طرح استعمال ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس سے کہیں ڈاؤٹ کریٹ تو نہیں ہوں گے ان کی اس حوالے سے کہ وہ معاملے کو حشپ کر رہے تھے یا معاملے کو لے کے چل رہے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ نظر آتا ہے کہ اب سامنے آئیں گی،
اور اب بلوچستان اچھا کورٹ اب بلوچستان ہائی کورٹ کے بارے میں کہہ دیا آئی جی اور ایس پی کو معطل کرو اور ان کو گرفتار کرو. اچھا ادھر وہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں تھا وہ اس کے بارے میں آرڈر آ گئے کہ صاحب اس کو جی ایچ کو ہی بھیج دیے آئی ایس آئی کو ہی بھیج دیے کہ آپ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے مسنگ پرسن کو پکڑا اور کارروائی کی ان کے خلاف آپ کورٹ مارشل کریں, یعنی فوج کورٹ مارشل کرے, وہ وزیر اعلیٰ آئی جی اور ایس پی کو معطل کر کے گرفتار کرے اور صوبے جو ہیں وہ الیکشن کرائیں اور کس کس محاذ پر حقانی کی جائیداد اور سب چیزوں کا پورا ریکارڈ دیا جائے. لگتا ہے ساری لڑائی جو ہے نا اکیلا سپریم کورٹ اور عدالتیں ہی جو ہے نا وہ لڑ رہی ہیں اور ہم بیٹھے اس کو انجوائے کر رہے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اسی سے کوئی بات جو ہے. اب ثواب دیدی اختیارات سے جو ہمارے وزیر اعظم نے 110 ارب روپے خرچ کیے ہیں 4 سال میں, 110 ارب روپیہ 4 سال میں, وہ کہیں گے جی وہ فلاں منصوبہ کچھ بھی ہو جی, ثواب دیدی اختیارات ہوتے کہ وزیر اعظم جہاں سے چاہے نکالے اور جہاں سے چاہے خرچ کر دے, وہ اس کو حق ہے. سیکرٹ فنڈ کی بات نہیں, یہ ثواب دیدی اختیارات کا جو فنڈ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جہاں چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. جی یہی بڑی خبریں ہیں جی. ایک چھوٹی خبر ہے ایران گیس منصوبے کے بارے میں, یہاں تاثر تھا کہ سعودی عرب شاید ان کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں, تو حکومت پاکستان نے کہا جی ہم پہ کوئی پریشر نہیں سعودی عرب کا, نہ سعودی عرب اس جیسے کام کرتا ہے, نہ وہ پریشر ڈال رہا ہے, نہ اس نے پریشر ڈالا ہے, اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے. جی اور 2 باتیں اور تھی کہ امریکی سفارت خانے میں توسیع کا بدلا, انہوں نے کہا جی کنسرن جو ریلیونٹ سرکل ہیں وہ اس پہ غور کر رہے ہیں اور پھر شکاگو میں کانفرنس ہونی ہے پھر افغانستان کے حوالے سے ہی, تو انہوں نے کہا اس میں شرکت کا فیصلہ تو ہم وقت آنے پر کریں گے. جی یہ اتنی خبریں ہیں جی, پاکستان کہاں پھنسا ہوا ہے, حکومت بیچاری کیا اونچ نیچ کر رہی ہے, کس مہرے کو ہٹا رہی ہے, کس مہرے کو رکھ رہی ہے, کس کو کہاں لگا رہی ہے, اتنی ساری خبریں ہیں جی. بس ان خبروں پر میں آرام سے پڑھتا رہتا تو پورا دن تھا, لیکن میں نے تیزی سے اسی خوف سے کہ بہت زیادہ خبریں پڑھ ڈالی ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس خاصا وقت ہے, ہم باقی مسائل پر بھی گفتگو کر سکیں گے. لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.